موت جو بھرکے اور کائنات کی سب سے بڑی زیادہ تلخ حقیقت بھی. کوئی بھی شخص خدا کی ذات پر نعوذ باللہ یقین رکھتا ہو یا نہیں، مگر وہ موت سے انکار نہیں کر سکتا. زندگی کو موت کی امانت اور موت کو زندگی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے. بہرحال موت ہو یا زندگی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزم ٹھہرتی ہیں. کسی ایک کے انکار سے خود بخود دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے. سالہ سال سے موت تو بڑے اثر کے ساتھ زندگی کو نگلتی ہی چلی آ رہی ہے، اور زندگی اس بات پر خوش ہے کہ ایک دن موت کو بھی موت آ جائے گی. سغرا اور سگی کی بھی موت آئی تھی، اس لیے وہ زندگی کی بازی ہار گئی. اس کی موت کی خبر صابر علی کے توسط سے مجھ تک پہنچی تھی. ان دنوں میں ضلع گجرات کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا، اور سگی جو ہے موضع سعید نگر کی رہنے والی تھی. مذکرہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا. لگ بھگ 1000 نفوس سے آباد سعید نگر میرے تھانے سے آدھے میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا. اس تھانے میں جو ہے میری تعیناتی کو بھی چند ماہ ہی ہوئے تھے. میں نے اطلاع دینے والے صابر علی کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا. وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک 15-16 سال کا خوبصورت نوجوان بھی تھا. صابر علی نے جو ہے درمیان عتائد کی داڑھی رکھ چھوڑی تھی. میں نے رسمی الیک سلیک کے بعد جب سوالیہ نظر سے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو صابر علی نے بتایا کہ وہ سگی کا چچا زاد ایوب تھا. جب وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ چکے تو میں نے صابر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں بھائی، صبح ہی صبح کس معاملے نے تم لوگوں کو تھانے پہنچا دیا ہے؟ سگی نے خودکشی کر لی ہے تھانے دار صاحب، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا. ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سگی کے بارے میں پوچھنے لگا. اس نے مجھے مختصراً صورتحال سے آگاہ کیا. میں نے سوال کیا، سگی سے تمہارا کیا رشتہ ہے صابر علی؟ میں تو پٹواری صاحب کا پڑوسی ہوں، اس نے جواب دیا. ایوب پٹواری مشتاق کا بیٹا ہے، سگی انہی کے گھر میں رہتی ہے. میں تو بس ساتھ آ گیا ہوں جناب. اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں سے بھی میری شناسائی نہیں ہوئی تھی، البتہ مشتاق پٹواری کا نام میں نے سن رکھا تھا، اگرچہ اس سے میری ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. وہ سعید نگر کی ایک معروف شخصیت تھا. میں نے صابر علی سے پوچھا، خود پٹواری صاحب کہاں ہیں؟ وہ اس واقعے کی اطلاع دینے تو انہیں خود تھانے آنا چاہیے تھا. ابا جی گجران والا گئے ہوئے ہیں، ایوب نے بتایا. وہ آج شام تک واپس آ جائیں گے. وہ صبح کا وقت تھا اور میں ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا. میں نے ایوب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ اتنی صبح گجران والا کیا لینے چلے گئے ہیں؟ وہ آج نہیں گئے. ایوب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ کل دوپہر کے بعد یہاں سے گئے تھے. ان کا رات کو گجران والا میں رکنے کا پروگرام تھا. یہ بات انہوں نے جانے سے پہلے گھر میں بتا دی تھی. میں نے سگی کی موت کے حوالے سے 2-3 ضروری سوالات کیے اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا. کانسٹیبل امانت علی بھی میرے ساتھ تھا. سعید نگر میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا. ہم پیدل چلتے ہوئے گاؤں پہنچ گئے. آدھے میل کا فاصلہ ہوتا ہی کتنا سا ہے. باتوں میں وقت کٹ گیا اور چند منٹ کے بعد ہم سعید نگر کے اندر تھے. اس گاؤں میں کم و بیش 250 گھر آباد تھے، جن میں سب سے زیادہ نمایاں تو چودھری فرزند علی کی حویلی تھی، جو غیر تحریری طور پر سعید نگر کا حاکم بھی تصور کیا جاتا تھا. چند لمحات کے بعد میں صابر علی اور ایوب کی میت میں مشتاق پٹواری کے گھر پہنچ گیا. مشتاق پٹواری کا گھر خاصا کشادہ اور شاندار تھا، جس کا رقبہ 15 مرلے سے کم نہیں تھا. کراچی میں رہنے والی سے 350 گز سمجھ لیں. اس رقبے کا زیادہ تر حصہ وسیع اور ہی صحن کی شکل میں کھلا ہوا تھا، جس کے وسط میں ایک جامن کا قد آور اور گھنا درخت استادہ تھا. ڈھکے ہوئے حصے میں ایک بیٹھک، چارپائی، کمرے، برآمدہ، غسل خانہ، باورچی خانہ اور مویشیوں کا کمرہ شامل تھا. میری خواہش پر فوراً مجھے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں سغرا عرف سگی نے خودکشی کی تھی. موت کا منظر کسی بھی صورت خوشگوار نہیں ہو سکتا، لیکن سگی کے حوالے سے میں بلا مبالغہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی موت کا نظارہ دل دہلا دینے والا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا. جب میری نگاہ پہلی مرتبہ اس کی لاش پر پڑی تو وہ کمرے کی چھت سے جھول رہی تھی
اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی گردن میں مضبوط رسی کا پھندا کسا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور گردن کی لمبائی میں نمایاں اضافہ نظر آتا تھا۔ رسی کا سرا چھت کے شہتر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ سگی کی لاش جو ہے کمرے کے فرش سے کوئی 2 فٹ اونچائی پر لٹک رہی تھی۔ مطلب یہ کہ اس کے پاؤں اور کمرے کے فرش کے درمیان بمشکل 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس جھولتی لٹکتی لاش کے قریبی فرش پر ایک چوبی اسٹول الٹا پڑا تھا۔ اسٹول کا لفظ میں نے جو ہے آسانی کے لیے استعمال کیا ہے، ورنہ در حقیقت وہ ایک اسٹول نما اسٹینڈ تھا جو عموماً مٹی کے گھڑوں کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل امانت اور مشتاق پٹواری کے پڑوسی صابر کی مدد سے لاش کو بحفاظت نیچے اتار لیا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ سگی نے موسم کی مناسبت سے گرم لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور پرکشش لڑکی تھی۔ عمر 23 اور 24 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس کی تمام تر خوبصورتی اور رعنائی خواب و خیال ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی چھت سے جھولتی ہوئی لاش کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا شمار زندہ انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ معائنے نے بھی میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ میں نے جائے وقوع کی کارروائی کو نپٹایا اور سگی کی لاش کو کانسٹیبل امانت کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس موقع پر پٹواری کی بیوی زلیخا نے مجھ سے کہا تھا، تھانے دار صاحب، پٹواری جی کو تو آنے دیں، پھر سگی کی لاش کو آپ کیا پٹواری صاحب گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جائیں گے؟ میں نے زلیخا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وہ تو جی شام تک ہی گجرانوالہ سے واپس آئیں گے۔ میں شام تک ان کی واپسی کے انتظار میں لاش کو ادھر نہیں چھوڑ سکتا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ جب واپس آ جائیں تو انہیں میرے پاس تھانے بھیج دینا، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ میرے حتمی انداز کے بعد زلیخا یا گھر کے کسی اور فرد نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ میں نے امانت علی کو حکم دیا کہ وہ سگی کی لاش کو اٹھا کر فی الفور اسپتال کی جانب روانہ ہو جائے۔ اوکے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں امانت علی کے جانے کے بعد زلیخا کے ساتھ بیٹھک میں آ گیا تاکہ اس ادھوناک واقعے کی تفصیل جان سکوں۔ تھانے سے اس طرف آتے ہوئے راستے میں صابر علی سے میں نے جو معلومات حاصل کی تھی، ان کے مطابق اس گھر میں کل 6 افراد رہتے تھے۔ پٹواری مشتاق، اس کی بیوی زلیخا، بڑی بیٹی نغمہ، نغمہ سے چھوٹے 2 بیٹے ایوب اور اسحاق، اور سغرا سگی۔ پٹواری مشتاق تو گجرانوالہ گیا ہوا تھا اور سگی آخرت کے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ باقی 4 افراد اس گھر کے اندر موجود تھے اور میں زلیخا کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ میں نے مناسب انداز میں سگی کو پیش آنے والے واقعے پر اظہار افسوس کیا اور پھر گہری سنجیدگی سے کہا تھا، زلیخا، مجھے پتہ چلا ہے سگی کافی عرصے سے تم لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جی، پچھلے 5 سال سے وہ ادھر ہی تھی، اس نے بڑھائی آواز میں بتایا۔ اور اس کے ماں باپ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی 6 سال پہلے میرے جیٹ یعنی سگی کے باپ کرم دین کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے بتایا۔ سگی کا کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا۔ اس کی ماں خورشید بیوی نے اپنے خاوند کی موت کا بڑا ہی گہرا صدمہ لیا تھا۔ ظاہر ہے سگی کو بھی کرم دین کے انتقال کا دکھ تھا، لیکن خورشید نے گویا اس واقعے کو اپنے اوپر طاری کر لیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر بتانے لگی۔ اس کا دماغ الٹ گیا تھا۔ وہ بڑی ہی بہکی بلکہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ سگی اس وقت لگ بھگ 18 سال کی تھی۔ یہ ایسی عمر ہوتی کہ انسان خود کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن خورشید کی حالت ایسی تھی کہ ان دونوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ لہٰذا پٹواری جی اپنی بھابھی اور بھتیجی کو یہاں لے آئے تھے، لیکن میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ خورشید تو مجھے کہیں گھر میں نظر نہیں آئی۔ کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ وہ بہت پہلے کہیں اور چلی گئی تھی۔ اس نے ایک بھوجل سانس لی۔ پٹواری جی نے اپنے گھر لانے کے بعد حکیم سے بڑی توجہ کے ساتھ اس کا علاج کروایا، لیکن 1.5 سال کے علاج کے بعد بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بلکہ میں تو کہوں گی کہ علاج جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، اس کی دماغی صحت
مزید بگڑتی ہی چلی گئی۔ آخری دنوں میں تو باقاعدہ اسے دورے پڑنے لگے تھے۔ گردن مڑ جاتی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے اور منہ سے جاگ بہنے لگتا۔ یہ تو سیدھی سیدھی مرغی کی علامات ہے، میں نے کہا۔ اس نے ہاں میں سر ہلائی اور بولی، حکیم جی نے بھی یہی کہا تھا۔ لیکن زلیخا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں کہ خورشید بہت پہلے کہاں چلی گئی تھی؟ میں کیا بتاؤں جی، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ وہ اپنے پاگل پن میں گھر سے باہر تو نکل ہی جایا کرتی تھی، لیکن اپنی ہی گلی کے اندر رہتی تھی۔ ہم لوگ اسے پکڑ کر واپس لے آتے، لیکن ایک دن وہ ایسی غائب ہوئی کہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں آ سکی۔ بڑے ہی افسوسناک انداز میں وہ بات ختم کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے خورشید کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ بہت کوشش کی تھی تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے بولی۔ سعید نگر کیا، ہم نے تو پورا گجرات اور اس کے گاؤں دیہات چھان مارے تھے۔ پٹواری جی نے کسی رشتے دار یا جانے والے کا بھی گھر نہیں چھوڑا تھا، لیکن یہ تمام تر تلاش بیکار ثابت ہوئی۔ خورشید کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، اور آج تک یہ راز ہی ہے کہ وہ آخر گئی کہاں۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ اس دنیا میں باقی بھی ہے یا… وہ بڑے ہی معنی خیز انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی تھی۔ خورشید کی گمشدگی والے معاملے پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ سگی نے خودکشی کیوں کی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھانے دار صاحب، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ رات کو تو وہ اچھی خاصی اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ صبح جب ہم نے دیکھا تو وہ چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں تو خود حیران ہوں کہ اس کو ہوا کیا تھا۔ کیا سگی اس کمرے میں اکیلی ہی رہتی تھی؟ میں نے پوچھا تھا۔ جی، ہم نے یہ کمرہ سگی اور خورشید کو دے دیا تھا، اس نے بتایا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اسی کمرے میں رہا کرتی تھیں۔ پھر جب خورشید اچانک سے غائب ہو گئی تو اس کے بعد سے یہ کمرہ سگی کے استعمال میں آ گیا تھا۔ باقی کمروں میں افراد خانہ کس حساب سے آباد ہیں، میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھ لیا تھا۔ دیکھیں جی، یہ تو بیٹھک ہے ہماری جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتانے لگی۔ اسی لائن میں دیوار کے ساتھ 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، ایک میں میرا بیٹا ایوب اور دوسرے میں نغمہ اور اسحاق رہتے ہیں۔ پھر اکوی دیوار کے ساتھ ان کمروں سے ملحقہ 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، ایک میں پٹواری جی اور میں رہتے ہیں اور دوسرے میں سگی رہائش پذیر تھی، جہاں اس نے چھت سے لٹک کر خود کو پھانسی دی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگی۔ ایک کمرہ بیٹھک کے سامنے، دوسرا دیوار کے ساتھ بنا ہوا ہے، جو کہ مال مویشی کے لیے مخصوص ہے، جہاں ہم اپنے جانوروں کے چارہ وغیرہ خریدتے ہیں، یا پھر سخت سردی اور بارش کے موسم میں جانوروں کو بھی اس کمرے کے اندر باندھ دیتے ہیں۔ اس نے اپنا طویل بیان ختم کیا تو میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، زلیخا، تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ پچھلی رات کو سگی ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تھی، لیکن صبح جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بہت مختلف تھا۔ اس سے تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ میری تو مت ہی ماری گئی ہے تھانے دار صاحب، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، سگی نے ایسی خطرناک حرکت کیوں کی؟ زلیخا، ماشاءاللہ تم سیانی بیانی ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنا تو تم سمجھ ہی سکتی ہو کہ کوئی انسان خواہ مخواہ اپنی جان نہیں لیتا، کوئی بہت ہی مجبوری انسان کو اپنی جان کا دشمن بنا لیتی ہے۔ جب کسی شخص کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا تو وہ خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ پرسوچ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں بھی اسی سبب تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے سگی کو خودکشی پر مجبور کیا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سبب؟ اس کے بارے میں کیا کہوں جی، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ مجھے تو یہ اس کا پاگل پن ہی لگتا ہے۔ پاگل پن؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ… وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، انسان بیٹھے بیٹھائے اپنی جان سے کھیل جائے تو اسے پاگل پن ہی تو کہیں گے۔ ویسے ایک بات پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ کون سی بات؟ وہ معنی خیز انداز میں خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا تھا۔ میں کچھ عرصے سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ سگی کی دماغی حالت اب ٹھیک نہیں، اس نے بتایا۔ وہ بہت کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی،
بعض اوقات تو الٹی سیدھی باتیں بھی کر جاتی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر جو جھری لی، آپ کو میں نے بتایا ہے نا سگی کی ماں خورشید کی دماغی کیفیت کیا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سگی کی حالت دیکھ کر بعض اوقات مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی ماں کی طرح پاگل نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا ہے کہ… اس نے بتایا سگی نے پاگل پن میں چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے۔ اچھا، میں چند لمحات کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس بات کا تو میں پتہ چلا ہی لوں گا کہ اس نے کون سے پاگل پن کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو موت کے حوالے کیا ہے۔ تم فی الحال یہ بتا دو کہ گزشتہ رات اس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ یا تک کلامی تو نہیں ہوئی تھی؟ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے ہی وثوق سے بولی۔ ہم سب لوگ اس کا بڑا ہی خیال رکھتے تھے۔ نغمہ، ایوب اور اسحاق تو اسے اپنی سگی بہن سمجھتے تھے۔ ان چاروں کا آپس میں کسی بات پر بڑا اختلاف نہیں ہوا۔ میں سمجھتی ہوں… وہ چند لمحات کے لیے رکی، پھر بتانے لگی، مجھے یقین ہے خودکشی والے فیصلے میں سراسر اس کی اپنی مرضی شامل ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے ایسا سنگین قدم کیوں اٹھایا۔ اس گھر میں تو اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس حقیقت کو کھول دے گی کہ سگی نے کسی اندرونی یا بیرونی تکلیف کے لیے اپنی جان دی ہے۔ میں نے بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم اس معاملے کے بارے میں کچھ اور جانتی ہو تو بتاؤ۔ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں کچھ اور نہیں جانتی۔ پٹواری جی کب گجران والا گئے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا۔ وہ جی کل دوپہر کے بعد یہاں سے گئے تھے۔ اور واپسی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ آج رات تک وہ واپس آ جائیں گے، اس نے جواب دیا۔ میں گھر کے دوسرے افراد سے بھی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے زلیخا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خاص طور پر تمہاری بیٹی نغمہ سے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ نغمہ کی عمر 20 سال تھی، اور اس بات کے قوی امکانات تھے کہ نغمہ اور سگی کے داخلی معاملات کے بارے میں سب سے زیادہ وہی جانتی ہوگی۔ بھیجتی ہوں میں اس کو جی۔ وہ یہ کہتے ہوئے زلیخا بیٹھک سے نکل کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب چلی گئی۔ زلیخا کے بڑے بیٹے ایوب سے میں مل چکا تھا۔ وہ اپنے پڑوسی صابر علی کے ساتھ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے آیا تھا۔ اس سے چھوٹا اسحاق تھا، جس کی عمر 12 کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے ان تینوں سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جو سگی کی خودکشی پر کسی زاویے سے روشنی ڈال سکتی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے ہوئے زلیخا کے گھر سے نکل آیا تھا، پٹواری جی جب گجران والا سے واپس آ جائیں تو انہیں میرے پاس تھانے بھیج دینا، باقی معلومات میں ان سے حاصل کر لوں گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں واپسی کے لیے چل پڑا۔ اس واقعے نے مجھے کافی دل گرفتہ کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں رہ رہ کر مجھے خیال آ رہا تھا کہ سگی کی موت کسی جنونی کیفیت یا فوری فیصلے کا نتیجہ ہرگز نہیں تھی۔ میں پٹواری مشتاق کے گھر سے نکلا تو باہر گلی میں بھی لگ بھگ 9 درجن افراد کو جمع دیکھا۔ میں نے ان سے بھی ہلکی پھلکی پوچھ تاچھ کی، لیکن وہ لوگ میری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکے۔ میں صابر علی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے تھانے کی جانب بڑھنے لگا۔ صابر علی کی عمر 23 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چونکہ پٹواری کا پڑوسی تھا، لہٰذا اس سے سوالات کرنا خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے سرسری سے انداز میں پوچھا، صابر علی تم کرتے کیا ہو؟ بس جی محنت اور مزدوری کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کس قسم کی مزدوری؟ زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ اس کے علاوہ بھی جو کام مل جائے انکار نہیں کرتا۔ بیوی بچوں کا پیٹ تو پالنا ہی ہے نا جناب۔ تم پٹواری صاحب کے پڑوس میں کب سے رہ رہے ہو؟ میں تو جی اس گھر میں 15-20 سال سے رہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ کیا مطلب صابر علی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پٹواری پہلے کہیں اور رہتا تھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ یہاں تو یہ لوگ 5-6 سال پہلے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ یہ گھر دراصل پٹواری مشتاق کے بڑے بھائی کرم دین کا تھا۔ پہلے وہ ہی خورشید اور سگی کے ساتھ اس گھر میں رہا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد یہ تبدیلی آئی تھی۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پٹواری مشتاق نے بڑے بھائی کی موت کے بعد ہی اس کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا تھا؟
میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی بھتیجی اور بھابھی کو اپنے گھر لے جاتا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر بیوی اور بچوں کے ساتھ یہاں رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ پٹواری جی کا اپنا گھر تو بہت چھوٹا سا تھا، وہاں یہ سب لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، لہذا بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی کی ہمدردی میں پٹواری جی ادھر ہی آ بسے تھے۔ ہمدردی؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہمدردی جتانے کا یہ خاصا منفرد اور انوکھا طریقہ ہے۔ وہ میرے سب سرے پر کچھ نہیں بولا۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے تھانے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے تھانے کی چار دیواری کے پاس رک کر اس سے پوچھا تھا، صابر، سگی کی موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی؟ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس نے خودکشی ہی کی ہے جناب۔ خودکشی کی تو ہے، یہ تو اس کی چھت سے لٹکتی ہوئی لاش کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس خودکشی کے سبب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ایسا سنگین قدم اٹھانے پر وہ کیوں مجبور ہوئی؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں۔ وہ بے بسی سے مجھے تکنے لگا۔ اندازہ نہیں ہے تو اندازہ لگانے کی کوشش کرو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم ان کے پڑوسی ہو، میں اندر کے حالات جاننا چاہتا ہوں، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرے پراسرار اور انتہائی سنجیدہ انداز کو دیکھتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا، جی سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، اس کام کے پیچھے میں رضیہ کو لگاتا ہوں۔ رضیہ؟ یہ رضیہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ رضیہ میری بیوی ہے جی، اس نے جواب دیا۔ وہ کھوج کھرا لگانے والے کاموں کی بڑی ماہر ہے جناب۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم اپنی بیوی کو اس مشن پر لگا دو، اور جیسے ہی کوئی خاص بات پتہ چلے تم فوراً میرے پاس آ جانا۔ جی بالکل، اس نے ایک بار پھر ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں بالکل ویسا ہی کروں گا، لیکن ہاتھ پاؤں بچا کر، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، اور یہ بات تم اپنی بیوی کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا۔ جی ٹھیک ہے، وہ بڑی فرما برداری سے ایک بار پھر بولا تھا۔ اس روز میں تھانے میں بیٹا سگی کی خودکشی کے بارے میں ہی سوچتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں خودکشی کی بہت سی وارداتیں دیکھی تھی، لیکن سگی والے معاملے میں مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ یہ عجیب سا کیا تھا؟ میں اسے نام دینے کی ابھی پوزیشن میں نہیں تھا۔ صابر علی کی فراہم کردہ معلومات نے بھی میرے ذہن میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پٹواری مشتاق پہلے سعید نگر کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد وہ بیوی بچوں سمیت اس کے گھر میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے گاؤں والوں پر بھی یہی ظاہر کیا تھا، جیسا کہ صابر علی کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا۔ یہ عجیب و غریب نقل مکانی پٹواری نے اپنی بیوہ اور یتیم بھتیجی کے مدد میں ہمدردی میں کی تھی، لیکن میرا ذہن اس نوعیت کی ہمدردی کو قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ مجھے تو پٹواری کے اس عمل کے پیچھے کسی گہری سازش کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں کسی ممکنہ سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن مشکل یہ تھی کہ اس کہانی کے بڑے کردار اب منظر عام پر نہیں رہتے۔ سگی کی ماں خورشید 3 سال پہلے کہیں غائب ہو گئی تھی، اور سگی بھی جو ہے اپنے آخرت کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ گویا ایک پارٹی تو سرے سے غیر حاضر تھی۔ مجھے جو کچھ بھی معلوم کرنا تھا دوسری پارٹی یعنی پٹواری اینڈ کمپنی ہی سے معلوم کرنا تھا، وہ بھی بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے۔ اس کام کے آغاز کے طور پر میں نے صابر علی کو ایک اہم ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اسے اپنی بیوی رضیہ کی مدد سے دیوار کی دوسری جانب کا حال احوال جاننا تھا۔ دوپہر کے بعد کانسٹیبل امانت علی واپس آ گیا۔ میں نے امانت علی کی لاش سگی کی لاش کے ساتھ اسے سرکاری ہسپتال بھیجا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک صاحب، میں نے سگی کی لاش کو اسپتال پہنچا دیا ہے، وہ میری نگاہ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے بولا تھا۔ ابتدائی رپورٹ جو ہے کل شام تک یا پھر پرسوں صبح مل جائے گی۔ اچھا، میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، امانت تم تو مقامی ہو نا؟ جی بالکل ملک صاحب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تم لوگ پچھلے 3 پیڑھیوں سے ادھر سعید نگر میں ہی رہ رہے ہو، میرے پردادا کے زمانے سے، پھر تو تمہیں یہاں کے لوگوں اور ان کے حالات سے پوری طرح واقفیت ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، وہ فخریہ انداز میں گردن اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ حکم کریں، کس کے بارے میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟
فی الحال تو میری تمام تر توجہ سغرا اور سگی پر لگی ہوئی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد سگی اور اس کی ماں خورشید پٹواری مشتاق کے ساتھ رہنے لگی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے پٹواری اپنے بال بچوں سمیت انہی کے گھر میں مقیم ہو گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے امانت علی؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، پھر ٹھہر ٹھہر کر اس واقعے کی تفصیل سے مجھے آگاہ کرنے لگا۔ کانسٹیبل امانت علی نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ صابر علی کی زبانی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ یہ تفصیلی واقعات ضرور تھے، لیکن اس میں کوئی نئی اور چونکا دینے والی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا، پٹواری مشتاق کی یہ ہمدردی بڑی عجیب سی نہیں ہے؟ بہت ہی عجیب ہے جناب، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولا تھا۔ پٹواری مشتاق کی اس حرکت پر تو باقاعدہ بڑی ہی باتیں بھی بنی تھی۔ کس قسم کی باتیں؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ پٹواری مشتاق نے بہت بڑا اور لمبا ہاتھ مارا ہے۔ لمبا ہاتھ مارا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، بات یہ ہے کہ پٹواری جی کے پاس پہلے ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں آ کر بس گیا۔ اپنا چھوٹا گھر کچھ دنوں کے بعد اس نے فروخت کر دیا۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا تھا کہ پٹواری کو اپنی بیوہ بھابھی یا یتیم بھتیجی سے کوئی ہمدردی ہے اور نہ ہی دلچسپی، بلکہ وہ اس بڑے سے مکان پر قابض ہونے کے لیے یہ جذباتی ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما اور گہری ایک سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا۔ پھر جب خورشید اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور کچھ عرصے کے بعد گھر سے غائب ہو گئی تو لوگوں کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ خورشید کی اس ذہنی کیفیت کا ذمہ دار بھی پٹواری ہی ہے، اور اب سگی بھی جان سے چلی گئی۔ کانسٹیبل اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے جس اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا تھا وہ پہلے سے ہی میرے ذہن میں موجود تھا۔ پٹواری کے بڑے بھائی کرم دین کے انتقال کے بعد سے اب تک کی صورتحال کو اگر تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا تو پٹواری مشتاق کا کردار کئی زاویوں سے شک کے دائرے میں قید نظر آتا تھا، اور میں انہی نکات پر غور کر رہا تھا کہ امانت علی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ملک صاحب، 25 ایکڑ زمین اور وہ بھی نہری زرعی اراضی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ کیا قصہ ہے بھائی امانت علی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ کرم دین کی 25 ایکڑ زرعی اراضی بھی تھی، امانت علی نے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب پٹواری مشتاق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے خورشید اور سگی کے پاس آ گیا تو وہ 25 ایکڑ زمین بھی پٹواری کے استعمال بلکہ پٹواری کے قبضے میں آ گئی تھی۔ پچھلے 5-6 سال سے وہی زمین کی کاشتکاری کے معاملات دیکھ رہا تھا۔ 25 ایکڑ اچھی خاصی زمین ہوتی ہے، میں نے خود کلامی کرنے والے انداز میں کہا۔ اسی لیے تو لوگ اس انداز میں سوچ رہے تھے ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ خورشید کے پاگل پن اور پھر گمشدگی کے بعد تو مکان اور زمین کچھ زیادہ ہی پٹواری کے قبضے میں چلی گئی تھی، اور اب سگی کی المناک موت کے بعد تو ہر چیز کا مالک و مختار صرف اور صرف پٹواری ہی ہے۔ سگی کے موت کے ذکر پر میرے ذہن میں اس روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ کافی دیر سے میری سوچ ایک بے نام سی الجھن کا شکار تھی۔ میں نے چونک کر امانت علی کی جانب دیکھا اور پوچھا، جب ہم نے سگی کی لاش کو پھندے میں سے نکال کر چارپائی پر لیٹایا تو تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ کیسی خاص بات ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ کوئی غیر معمولی اور خلاف توقع بات؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ اس کے لہجے میں اب تشویش ذرا ہی تھی۔ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں جناب؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے اپنی شک کی تصدیق کی خاطر پوچھ لیا۔ جب ہم نے سگی کی پھانسی پر لٹکی ہوئی لاش کو دیکھا تھا تو پھندے کے باعث اس کی گردن کی لمبائی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسا تو ہوتا ہے جناب، وہ جبروز ہوتے ہوئے بولا۔ جب کوئی شخص پھانسی لگا کر خودکشی کرتا ہے تو لٹکنے کی وجہ سے اس کی گردن کی لمبائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی تناؤ یا کھچاؤ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے باہر ابل پڑتی ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتا ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دم گھٹنے کے باعث جب بھی کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، لیکن سگی کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔
میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی تو آنکھیں بند تھیں جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ جواب دینے کے بجائے وہ منتظر نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا حقیقت کا پردہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی چاک کرے گی، مگر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سگی کی موت جو ہے پھانسی کے پھندے سے نہیں ہوئی۔ پھر؟ وہ حیرانی سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ سگی کی موت پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے پہلے ہی واقع ہو چکی تھی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ مردہ سگی کو پھانسی کے پھندے سے لٹکا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، پھر تو یہ سیدھا سیدھا قتل ہوا نا؟ امانت علی کی آواز میں اطمینان جھلکتا تھا۔ بالکل، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ حالات و واقعات تو اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے صورتحال کو مزید واضح کر دے گی، لیکن سگی کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے ایک بار پھر دیکھنے لگا۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے امانت علی؟ جواب دینے کے بجائے میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ جناب، سیدھی سی بات ہے، میرا دھیان تو مشتاق پٹواری کی طرف جا رہا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پٹواری کا پچھلا ریکارڈ بھی خاصا مشکوک ہے۔ اپنے بڑے بھائی کی زمین اور مکان پر قبضہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کرم دین کی بیوہ خورشید اپنے پاگل پن میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ اس زمین و جائیداد کی اخلوتی وارث یہ سگی ہی باقی بچی تھی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں امانت علی، میں نے بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے بڑے ہی اچھے انداز میں صورتحال کا تجزیہ کیا ہے، لیکن مشتاق پٹواری تو کل دوپہر کو ہی گجران والا چلا گیا تھا اور سگی گزشتہ رات ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ پٹواری کو سگی کی موت کے ساتھ نتھی کرنا تھوڑا دشوار محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے آخری جملہ اسی مقصد کے تحت ادا کیا تھا کہ اگر امانت علی کے ذہن میں کوئی خاص بات ہو تو وہ فوراً اس کی زبان پر آ جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ آمسی لہجے میں بولا تھا۔ یہ معاملہ پٹواری مشتاق کی واپسی پر ہی سلجھایا جا سکتا ہے ملک صاحب، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم جب پٹواری سے پوچھیں گے کہ کیا سگی کو اسی نے ہی ٹھکانے لگایا ہے تو وہ فوراً تسلیم کر لے گا، ہاں یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ نہیں جناب، اگر مشتاق پٹواری سگی کے قتل میں ملوث ہے بھی تو وہ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ ہمیں بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے تفتیش کر کے اس کی زبان سے اگلوانا ہوگا۔ وہ تو آج شام تک گجران والا سے واپس آ جائے گا، میں نے کہا، لیکن ہم اس کے انتظار میں شام کا انتظار نہیں کر سکتے۔ تفتیش کو ابھی اور اسی وقت شروع کرنا ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف لی اور پھر ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، اس تفتیش کا آغاز تم کرو گے امانت علی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں؟ ہاں تم، میں نے بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم سعید نگر کے ہی رہنے والے ہو، لہذا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تم اپنے اتنی یہ جاننے کی کوشش کرو کہ ان دنوں مشتاق پٹواری کے گھر کے اندر کیا حالات چل رہے تھے، خصوصاً سگی کے حوالے سے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ بڑے ہی عزم سے بولا۔ ملک صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، وہ بڑے ہی عزم سے بولا۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں میں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ شاباش، میں نے بھی سراہنے والے انداز میں کہا۔ آئندہ 20-15 منٹ تک میں کانسٹیبل امانت علی کو سگی کی موت اور پٹواری مشتاق کے ملوث ہونے کے حوالے سے مختلف نوعیت کی ہدایت دیتا رہا۔ میرے ذہن کو صبح سے جو نقطہ پریشان کیے ہوئے تھا وہ اب ابھر کر سامنے آ چکا تھا۔ جبھی تو میری سرگرمی میں بھی اچھی خاصی تیزی آ گئی تھی۔ آج کے مقابلے میں ہمارے زمانے میں تفتیش کی سہولات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ ہم لوگ پوچھ تاچھ کے لیے روایتی طریقوں پر ہی انحصار کیا کرتے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کامیابی کا تناسب بھی ہمارے زمانے میں آج کی نسبت کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا۔ رات کو میں تھانے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ پتہ چلا پٹواری مشتاق مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پٹواری کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بھاری جسم کا مالک ایک درمیانہ قد شخص تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب سے اس کی مراد یقیناً سگی کی المناک موت ہی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا، پٹواری جی یہ سوال تو مجھے
آپ سے پوچھنا چاہیے، سگھی آپ کے ساتھ رہتی تھی؟ میں تو کل دوپہر میں اسے بھلی چنگی گھر میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ غمزدہ لہجے میں بولا۔ آج واپس آیا ہوں تو یہاں کی تو صورتحال ہی بدلی ہوئی ہے۔ آپ سگھی کی موت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہوں جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر بڑی بے چارگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا تھا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں خودکشی کا خیال کیوں آیا۔ کیا آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ سگھی نے خودکشی کی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، مجھے زلیخا نے یہی بتایا ہے، وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ زلیخا نے بتایا اور آپ نے یقین کر لیا؟ میرے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ جناب آپ کو پتہ تو ہے میں کل سے گجران والا گیا ہوا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ زلیخا نے مجھے بتایا ہے اس بارے میں کہ سگھی نے چھت سے لٹک کر جان دے دی ہے۔ اچھا؟ میں نے بدستور معنی خیز انداز میں اسے گھورتا چلا گیا۔ وہ جبروس ہوتے ہوئے بولا، جناب آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سگھی نے خودکشی نہیں کی؟ ہاں، میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں، میں نے بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں سگھی کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ اس نے تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے پٹواری صاحب، اس گھر میں سگھی کا کوئی دشمن تو نہیں ہے؟ وہ خاصے گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ سبھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے، کچا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ میں جس انداز میں سوچ رہا ہوں اس کی کلی وضاحت تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے پر ہی ہوگی، میں نے پٹواری مشتاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا تھا، پٹواری جی آپ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ سگھی اپنی جان گنوا بیٹی ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ جلدی سے ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ اگر میں آپ کی بات کو درست مان لوں کہ سگھی نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے تو پھر ایک نہایت ہی خطرناک سوال سر اٹھاتا ہے۔ میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، جب میں آپ کی بات مان رہا ہوں تو اس سوال کا جواب دینا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ سوال کریں تھانے دار صاحب، وہ قدر سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ضرور جواب دوں گا۔ سوال بہت آسان اور سادہ سا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ کوئی بھی انسان راضی یا خوشی یا چاؤ سے اپنی جان سے نہیں کھیلتا۔ جب تک کوئی دکھ یا پریشانی انسان کو زندگی سے مایوسی کی حد تک نا امید نہ کر دے، وہ خودکشی جیسے افعال کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے معنی خیز نظر سے پٹواری کو دیکھا تھا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، سگھی کی زندگی میں ایسا کون سا دکھ، ایسی کون سی پریشانی تھی جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی؟ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ملک صاحب، وہ سخت الجھن زدہ انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اسے ہم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا، بس پریشان نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کل کتنے بجے سعید نگر سے گجران والا کے لیے روانہ ہوئے تھے؟ دوپہر کا کھانا کھا کر میں کمرے سے نکلا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس وقت 2 بجے تھے۔ جب آپ گھر سے رخصت ہوئے تو سگھی صحیح سلامت تھی؟ اس نے ہمیں سر ہلایا۔ میں نے سوال کیا، گجران والا آپ کس کے پاس گئے تھے؟ ملک امین کے پاس، اس نے بتایا۔ لگتا ہے ملک امین کے ساتھ آپ کی خاصی گہری دوستی ہے، میں نے کہا، اسی لیے آپ نے پچھلی رات اور آج کا بیشتر حصہ اس کے ساتھ گزارا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ملک امین بہت ہی بھلے ماس اور گجران والا کی ایک معروف شخصیت ہے، اور وہ بین الاقوامی سطح پر کئی مقابلے بھی لڑ چکا ہے۔ مقابلے لڑ چکا ہے؟ میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کس چیز کے مقابلے پٹواری صاحب؟ ملک امین کا نام میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن فوری طور پر میرے ذہن میں نہ آیا کہ میں کس حوالے سے اسے جانتا تھا، اسی لیے پٹواری مشتاق سے سوال کی ضرورت بھی پیش آئی۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں سرسراہٹ تھی۔ ویٹ لفٹنگ کے مقابلے جناب، مجھے فوراً یاد آ گیا کہ ملک امین جو پاکستان کے علاوہ بیرون ملک جا کر بھی ویٹ لفٹنگ کے کئی مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا، اور ان مقابلوں کے حوالوں سے اس کے پاس کئی اعزازات بھی تھے۔ وہ ایک معروف باڈی بلڈنگ اینڈ ویٹ لفٹنگ کا کلب کا روح رواں بھی تھا۔
مذکرہ کلب گجران والا کے شیرا والا باغ میں واقع تھا۔ تو ملک امین کے ساتھ آپ کی گہری دوستی ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہ بڑا فخر سے بولا۔ میں نے پٹواری مشتاق سے دو چار ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر گفتگو کا رخ ایک خاص جانب موڑ دیا۔ اس رخ پر اس کے بڑے بھائی کرم دین کا انتقال، اس کی بھاوج خورشید کا پاگل پن اور بعد ازاں پر اسرار گمشدگی، اس کا اپنا مکان بیچ کر بھائی کے بڑے گھر میں ڈیرا ڈال دینا، کرم دین کی 25 ایکڑ اراضی کو اپنے تصرف میں لے آنا اور سگی کی اچانک خودکشی، ایسے تمام موضوعات شامل تھے۔ پٹواری نے نہایت ہی تحمل اور توجہ سے میری بات سنی اور میرے سوال کا جواب بڑے ہی سلیقے اور طریقے سے دیا، جس سے اس کی انسان دوستی اور اخلاص اور ہمدردی جھلکتی تھی۔ اس نے یہ تمام تر قربانیاں اپنی بھتیجی اور بھابھی کی بھلائی اور بہتری کے لیے دی تھیں۔ میں نے اسے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا، لوگوں کی اس کے بارے میں مخصوص رائے سے بھی آگاہ کیا، تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خاصی برہمی سے بولا، ایسی باتیں تو میں نے بھی سنی ہیں، لیکن یہ باتیں بنانے والے گیدڑوں کی طرح پیٹھ پیچھے ہی زہر اگلتے ہیں۔ کوئی مرد کا بچہ سامنے آ کر مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ اب چھپ کر بولنے والوں کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی نا۔ وہ لمحاتی توقف کر کے خاصی جذباتی انداز میں بولا، میں اگر چاہتا تو کریم دین کی 25 ایکڑ زرعی اراضی کو چپ چپاتے اپنے نام منتقل کر لیتا۔ ایک پٹواری کے لیے یہ بہت آسان کام تھا۔ یہی کام میں مکان کے سلسلے میں بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے کسی لالچ یا سازش کے تحت خورشید اور سگی کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے سچی ہمدردی تھی۔ آپ چاہیں تو مکان اور زمین کے کاغذات چیک کر سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے پٹواری جی، میں نے بڑے ہی رسان سے کہا۔ مجھے آپ کی بات پر بھروسہ ہے۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ بزطور خفیہ آمیز انداز میں بولا تھا۔ کوئی اچھا کرے تو انہیں تکلیف، کوئی برا کرے تو انہیں پریشانی۔ کرم دین کی وفات کے بعد میں نے خورشید اور سگی کے لیے جو کچھ بھی کیا، اس میں میری نیک نیتی اور خلوص شامل تھا۔ میرا اللہ میری نیت اور دل کے حال کو جانتا ہے۔ مجھے لوگوں کی باتوں اور ان کے خیالات کی کبھی پرواہ تھی اور نہ ہی اب کوئی پرواہ ہے۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں پٹواری، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن سگی کی موت کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ کیا تبدیل ہو گئی ہے؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ 25 ایکڑ زرعی اراضی اور وسیع و عریض شاندار مکان اب آپ کے رحم و کرم پر ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ رحم و کرم پر؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ مطلب یہ کہ ابھی زمین اور جائیداد کے مالک و مختار آپ ہی تو ہیں، میں نے بسطور معنی خیز انداز میں کہا، اور وہ بھی بلا شرکت گیرے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اچھل پڑا۔ قصور آپ کا ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے، میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا، لیکن باتیں بنانے والوں کے منہ ممکنہ حد تک کھل جائیں گے۔ اب تو پٹواری مشتاق کی پانچوں گھی اور سر کڑاہی میں ہوگا۔ ملک صاحب، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے نا، وہ نہایت مضبوط لہجے میں بولا۔ مجھے کسی کے کچھ کہنے کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ میں نے مرکز کی ذات کو منہ دکھانا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد اس سے کہا، پٹواری جی، آپ جانتے ہیں میں اس علاقے کا تھانے دار انچارج ہوں۔ میرے تھانے کی حدود میں ایک جوان اور کنواری لڑکی نے خودکشی کی ہے، لہذا یہ تحقیق اور تفتیش میرے فرائض کا حصہ ہے۔ مجھے امید ہے اس سلسلے میں آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، وہ بڑے ہی جوش سے بولا۔ آپ بس حکم کریں ملک صاحب۔ فی الحال تو آپ گھر جا کر افراد خانہ میں سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بظاہر خوش باش اور مطمئن دکھا دینے والی سگو کے اندر ایسا کون سا کرب پنپ رہا تھا جس نے اسے خودکشی جیسے فعل پر مجبور کر دیا۔ اگر واقعی اس نے خودکشی کی ہے تو، میں نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں کہا اور ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اور اگر میرے شک کے مطابق اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو پھر یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں یہ جاننے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کے شک کی بنیاد کیا ہے۔ اس نے بے حد الجھی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھا تھا۔ پٹواری جی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، ایک آدھ دن صبر کر لیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گی۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کوئی اس کی جان کا دشمن کیوں ہو سکتا ہے؟
حقیقت جو بھی ہے وہ بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے آپ کے ذمے جو کام لگایا بس اسی پر دھیان دیں اور نتیجہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اچھا جی، اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میری بات ہنس کے حلق سے نیچے نہ اتری ہو۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ میری تلقین میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پٹواری جی آپ بالکل مطمئن ہو کر جائیں۔ اگر آپ کی بھتیجی نے واقعی خودکشی کی ہے تو میں اس کے سنگین اقدام کا سبب ضرور جان کر رہوں گا، اور اگر اس کی موت کا معاملہ میرے شک کے مطابق ہے تو پھر آپ بہت جلد اس کے ذمہ دار کو میری گرفت میں دیکھیں گے۔ اس نے ہاں میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے مزید کہا، پٹواری جی میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں اور جلد از جلد اس معاملے کو حل کرنے کا متمنی بھی ہوں۔ امید ہے آپ سلسلے میں مجھ سے بھی تعاون کریں گے۔ جی ہاں ضرور ضرور، اس نے بھی بڑے ہی زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سوگی کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ کل شام تک یا زیادہ سے زیادہ پرسوں صبح تک، میں نے جواب دیا۔ آپ اسی حساب سے اس کے جو ہے کفن دفن کا بندوبست کرنا۔ جی بہت اچھا، اس نے کہا اور مجھ سے مسافہ کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ فروری کا مہینہ تھا، موسم سرما رخصت ہونے کو تھا، تاہم ابھی بھی صبح و شام موسم میں اچھی خاصی خنکی موجود تھی۔ پٹواری مشتاق لگ بھگ 6:30 بجے مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس نے کم و بیش پون گھنٹہ میرے ساتھ گزارا تھا۔ جب وہ رخصت ہوا تو رات پوری طرح اپنے پیر پھیلا چکی تھی۔ میں رات کے کھانے اور نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹا تو اس وقت بھی سوگی ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی موت میرے ذہن میں ابھی تک کسی معمے کے مانند تھی۔ وہ سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تو ہرگز نہیں تھا۔ ابھی تک میں نے بشمول پٹواری مشتاق لوگوں سے جو بھی پوچھ تاچھ کی تھی، اس میں کوئی بھی ایسی کام کی بات نکل کر سامنے نہیں آئی تھی جو میرے شک کو تقویت پہنچاتی۔ لہٰذا مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ میں نے اسی حوالے سے پٹواری مشتاق کے بارے میں بھی سوچا۔ اس کے ساتھ میری جو بھی گفتگو ہوئی تھی اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا سوگی کی موت کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، تاہم میں اس کے بیان کو چیک کیے بنا نہیں دے سکتا تھا۔ ملک امیر گجرانوالہ کا مشہور و معروف شخص تھا۔ وہ اس امیر کی تصدیق کر سکتا تھا کہ پٹواری مشتاق گزشتہ روز کتنے بجے اس کے پاس پہنچا اور آج کتنے بجے وہاں سے رخصت ہوا۔ میں اس رات سگرا اس سگی کی حضرت ناک موت کی بھول بھلیوں میں چکراتے ہوئے نیند کی وادیوں تک جا پہنچا۔ پھر اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ بعض اوقات میں میری چھٹیز بہت ہی عمدہ کام دکھاتی ہے۔ میں اس کی غیر محسوس اور بے آواز پکار کو نظر انداز نہیں کیا کرتا۔ سوگی کی خودکشی نما موت کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا نتیجہ نکلا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 11 فروری کی صبح تھی جب میں صابر علی اور ایوب کی اطلاع پر پٹواری مشتاق کے گھر پہنچا تھا، جہاں ایک کمرے میں سگی شخص سے لٹکی ہوئی پائی گئی تھی۔ بظاہر یہ سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تھا، لیکن میرا دن شروع ہی سے کھٹک گیا تھا۔ بعد ازاں کانسٹیبل امانت علی کے تائیدی بیان نے بھی اس کھٹک پر روشنی ڈالی تھی، اور اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے تمام تر خدشات کی تصدیق فرما رہی تھی۔ سگی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش ابتدائی رپورٹ کے ساتھ 13 فروری کی صبح اسپتال سے واپس آئی تھی، اور یہ رپورٹ بڑی تہلکہ خیز تھی جس نے میرے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق سگی کی موت 10 اور 11 فروری کی درمیانی شب 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی، اور اس کی موت کا سبب پھانسی نہیں تھی۔ جی ہاں، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی موت زہر خورانی کے باعث واقع ہوئی تھی۔ اس کے معدے کے کیمیکل ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ اسے کوئی زور آور زہر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ یہ انکشاف بڑا ہی سنی خیز تھا اور میرے کھٹکے کی مکمل تصدیق کرتا تھا۔ اس نے خود زہر کھایا تھا یا اسے زہر دیا گیا تھا، ہر صورت میں اس کی موت کا سبب وہ زہر خوانی ہی تھا۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر جان نہیں دی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس بات کی بھی وضاحت موجود تھی کہ جب سگی کو پھانسی دی گئی تو وہ زندگی کی قید سے مکمل طور پر آزادی حاصل کر چکی تھی، یعنی پھانسی والے معاملے سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اس انکشاف سے ایک بات بھی ثابت ہوتی تھی کہ سگی خود اپنی موت کی ذمہ دار نہیں تھی، یہ کام کسی اور کا تھا۔ مگر کس کا؟ مجھے یہی پتہ چلانا تھا کہ کس نے اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا تھا اور پھر پھانسی پر ٹانگ کر بظاہر کرنے کی کوشش یہ کی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔
اسی رپورٹ میں سب سے زیادہ سنسنی خیز جو بات درج تھی وہ انکشاف انگیز رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ میری تمام تر معلومات کے مطابق سگی غیر شادی شدہ تھی، لیکن رپورٹ چک چک کر اس امر کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ 3 ماہ کی امید سے بھی تھی۔ اس انکشاف نے تو میرے دماغ کو ہلا کر ہی رکھ دیا تھا اور میں بے وقت کئی زاویوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میری سوچ میں مختلف سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ اگر سگی شادی شدہ نہیں تو پھر اس کے پیٹ میں کس کے گناہ کا پھل پل رہا تھا؟ کیا سگی نے اس پھل کے ساتھ ہی خود کو موت کے حوالے کر دیا تھا؟ کیا اس گناہ کی ذمہ دار نے کسی بہانے سگی کو زہر دے دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری؟ ایک بات تو تھی کہ اگر سگی نے خود کے موت کے حوالے کیا ہوتا تو پھر پھانسی پر جا لٹکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تمام تر حالات و واقعات کی روشنی میں فی الحال یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ سگی اپنی موت کی ذمہ دار نہیں تھی، بلکہ یہ کسی اور کا کارنامہ تھا، اور اسی شخص نے سگی کو پھانسی پر لٹکا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ بہرحال پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد بہت سی باتیں واضح ہو گئی تھیں، لہٰذا میں بڑی سہولت سے تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ میں نے پٹواری مشتاق کو تھانے بلا لیا۔ وہ یہی سوچ کر میرے پاس آیا تھا کہ میں سگی کی لاش اس کے حوالے کرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے مجھے سگی کی لاش تو اس کے سپرد کرنا ہی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی سنجیدہ میٹنگ بھی ضروری تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ نڈھال سا اندر آیا اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، کیا میں سگی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ بالکل لے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گمبھیر انداز کو دیکھتے ہوئے وہ چونکا، پھر تشویش زدہ انداز میں پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے پٹواری جی۔ کیا سگی کی خودکشی کا سبب سامنے آ گیا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ خودکشی نہیں، قتل پٹواری جی، قتل۔ میں نے بھی سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ قتل؟ وہ کلا کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتایا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بیان کرتی ہے کہ سگی کو ایک خطرناک زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور بعد ازاں اس کی لاش کو چھت سے لٹکا کر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں میں نے خاصے مضبوط لہجے میں کہا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایک ایسا انکشاف بھی درج ہے جسے سن کر آپ کے دماغ کے پرکشے اڑ جائیں گے۔ کہ کیسا انکشاف؟ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا۔ میں نے آئندہ 5 منٹ میں نہایتی نپے تلے اور مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اسے حالات کی سنگینی اور صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بڑی مریل سی آواز میں بولا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے پٹواری جی۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لے ملک صاحب، وہ بے بسی سے بولا، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ کی جاننے یا نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پٹواری جی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے حقیقت کھول دی ہے جسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چل گئی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور ہنسی آواز میں بولا، کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ آپ کے زمین میں دفن ہونے سے بات نہیں دبے گی پٹواری جی، میں نے پھر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سگی کی موت کو ایک قتل قرار دے رہی ہے تو مجھے اپنی تفتیش کے ذریعے سگی کے قاتل تک پہنچنا ہوگا، اور اس تفتیش میں میرے اچانک رک جانے پر وہ وحشت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ پٹواری جی، آپ جو ہیں ایک عزت دار آدمی ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کوشش کروں گا میں کہ اپنی تحقیق کے دوران آپ کی عزت کی ممکنہ حد تک حفاظت کر سکوں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس میں احسان والی کوئی بات نہیں ہے، میں نے صابوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں سخت گیر تھانے دار کے ساتھ ساتھ ایک ہمدرد دل رکھنے والا انسان بھی ہوں۔ میں اس کیس میں آپ کی نازک پوزیشن بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے جناب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ آپ بہت عظیم انسان ہیں۔ میں نے اس کے خیالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کیس کو حل کرنے کے سلسلے میں میری ہر ممکن مدد کریں گے۔ میں آپ کے تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حکم کریں آپ، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ سگی کے ایسے کسی معاملے سے واقف ہیں؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جس جانب اشارہ کر رہی ہے۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں،
اگر مجھے ذرا سی بھی سنگن ہو، وہ بڑے ہی اعتماد سے بولا، اگر کوئی بات میرے علم میں ہوتی تو میں اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے نپٹا لیتا، سکھی کی جان نہ جاتی۔ آپ یہ بات کسی شک و شبے کی محتاج نہیں رہی کہ سکھی کی لاش کو پھانسی پر لٹکا کر خودکشی کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے مشتاق پٹواری کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا تھا، مردہ سگھی اپنی مرضی اور کوشش سے اپنے آپ کو پھانسی نہیں لگا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی طے ہے کہ میں نے ڈرامائی انداز میں رکا اور ایک گہری سانس لی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا تھا، جس کسی شخص نے بھی سگھی کی لاش کو پھانسی دی ہے اس کا تعلق آپ کے گھر کے ساتھ بہت ہی گہرا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب، وہ سرسراتی آواز میں بولا، یا پھر، میں نے انسنی کرتے ہوئے کہا، یا پھر اسے آپ کے گھر کے اندر سے کسی کی پوری حمایت حاصل رہی ہے۔ ورنہ، میں چند سیکنڈ کے لیے رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا، ورنہ یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی بیوی زلیخا کے پلان کے مطابق وہ کو ایک ہی رات گھر کے تمام افراد نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا۔ پھر تھوڑی دیر تک ان میں مختلف نوعیت کی باتیں ہوتی رہی تھیں۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ پھر جب سگھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تو زلیخا کو اس خلاف معمول بات پر شدید حیرت ہوئی۔ اس نے سگھی کے کمرے میں جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو انکشاف ہوا کہ اس نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ زلیخا نے میرے سوالات کے جواب میں یہ بھی بتایا تھا۔ میں ذرا دیر کو رکا، پھر ٹٹولنے والی نظر سے مشتاق پٹواری کو دیکھا اور پھر کہا کہ زلیخا نے بڑے ہی یقین کے ساتھ مجھے بتایا تھا کہ رات کو اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگائی تھی اور صبح جب وہ بیدار ہوئی تو کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ جس شخص نے بھی سگھی کی لاش کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا تھا اسے گھر کے کسی فرد کی مکمل حمایت اور مدد حاصل رہی ہے، اور وہ شخص یہ بھی جانتا تھا کہ سگھی کو زہر دے کے موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ اب آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی بیان کردہ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا، وہ انتہائی کمزور سی آواز میں بولا، لیکن یہ باتیں میرے ذہن میں جگہ نہیں بنا پا رہی۔ میں اپنے گھر کے سبھی افراد کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے بچے اور بیوی سگھی سے بہت محبت کرتے تھے، اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے۔ ان میں سے کوئی بھی سگھی سے ایسی بھیانک دشمنی نہیں کر سکتا۔ میں تو ایوب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا۔ ایوب؟ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ ایوب پٹواری مشتاق کا بڑا بیٹا تھا، جس کی عمر 15 سال کے قریب تھی، لیکن اپنی صحت اور قد کاٹ کے حوالے سے وہ 18 سال کا لگتا۔ یہی نوجوان 2 روز پہلے صابر علی کے ساتھ اس ادھوناک واقعے کی اطلاع دینے میرے پاس تھانے آیا تھا۔ ایوب کے ذکر پر پٹواری بری طرح چونکا تو میں نے کہا، کیا ایوب سگھی کے ساتھ ملوث نہیں ہو سکتا؟ میں نے یہ سوال خاص زاویے سے کیا تھا اور پٹواری میری بات کی تہ تک میں پہنچ گیا اور بڑی ہی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، آپ کے اس وثوق کا کوئی خاص سبب؟ ایوب سگھی سے 8-9 سال چھوٹا ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ تو سگھی کو نغمہ کی طرح اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا۔ نغمہ ایوب کی سگی بہن ہے، مگر سگھی اس کی تایا ذات تھی۔ میں نے رشتوں کے ایک انتہائی نازک پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، وہ لاکھ سگھی کو اپنا بہن سمجھتا رہے، لیکن وہ اس کے لیے نہ محروم رہی تھی۔ یعنی ان دونوں کے بیچ ایسا کوئی معاملہ ممکن ہے جس کی نشاندہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کی گئی ہے۔ میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا تھا، جوانی آگ اور پیٹرول کا کھیل ہوتی ہے، اسے بارود اور ماچس سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ 2 نامحروم جوان لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی بھی گل پھیل سکتا ہے۔ اب آپ تو ماشاءاللہ جہاں دیدہ اور تجربے کار آدمی ہیں، میری باتوں کی تردید نہیں کریں گے۔ میں واقعی آپ کی باتوں کی تردید نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے انسانی فطرت اور جوانی کی حقیقت کی بات کی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن مجھے اپنی اولاد پر بھی مکمل بھروسہ ہے، میں اس انداز سے کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ مگر اب سوچنے کی ضرورت ہے پٹواری جی، میں نے اسراری انداز میں کہا۔ حقیقت حال آپ کے سامنے ہے، میں تحقیق اور تفتیش کی گاڑی کو کسی بھی قیمت پر روک نہیں سکتا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو بھی چھوٹے بڑے انکشافات ہوئے وہ بھی اس واقعے کے ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں۔ مجھے اپنے اعلیٰ افسران کو بھی اب جواب دینا ہے۔ امید ہے مجھے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ مجھ سے تعاون کریں گے۔
آپ نے میری عزت کا پردہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے ملک صاحب۔ وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ میں آپ سے ہر ممکن تعاون کروں گا۔ میں غیر محسوس انداز میں زلیخا کو بھی ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں پٹواری جی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایوب ہی سگی کے ساتھ ملوث رہا ہو، کوئی باہر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار مجھے اس شخص کا سراغ مل جائے، باقی کے معاملات میں خود ہی حل کر لوں گا۔ پوری کوشش کروں گا میں جی کہ آپ کے کام آ سکوں، وہ خلوص نیت سے بولا۔ میں نے کہا، پٹواری جی آپ سگی کی لاش کو لے جائیں اور اس کی تدفین کا بندوبست کریں، اور جیسے ہی کوئی خاص بات پتہ چلے آپ فوراً میرے پاس آ جائیں گے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد سگی کی لاش اس کے حوالے کر دی۔ میں نے پٹواری مشتاق کے ساتھ خاصی نرمی کا برتاؤ کیا تھا اور اسے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ بھی تھی کہ وہ مجھے سچا اور کھرا آدمی نظر آیا تھا۔ میں نے اپنے عملے کا ایک آدمی گجران والا روانہ کر کے پٹواری کے بیان کی تصدیق بھی کرا لی تھی کہ وہ ملک امین کے پاس کتنا وقت گزار کر آیا تھا۔ پٹواری کی ذات شک و شبہ سے بھلا تر ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن خرابی والی بات یہ تھی کہ میں ابھی تک سگی کی پراسرار موت کا معمہ حل نہیں کر پایا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پٹواری کے گھر جا کر زلیخا، ایوب اور نغمہ سے خاصی تفصیلی بات چیت کی، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ یہ سگی کی تدفین کے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ میں تھانے میں بیٹھا اسی گمبھیر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ مجھے صابر علی کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ صابر علی وہ دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا جو سگی کی خودکشی کی خبر لے کر ایوب کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ وہ پٹواری مشتاق کا پڑوسی بھی تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شام کا وقت تھا، دھوپ رخصت ہو چکی تھی اور اب اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صابر علی میرے سامنے موجود تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ بھرے بھرے جسم کی مالک ایک سامنے سلونی عورت بھی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر سوالیہ نظر سے صابر علی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، یہ میری گھر والی ہے رضیہ۔ اس نے اپنی ساتھی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ہم دونوں گاؤں والوں کی نظر بچا کر آپ کے پاس آئے ہیں جناب۔ رضیہ کا نام سنتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میں نے صابر علی کو ایک اہم کام سونپا تھا۔ وہ کام اس نے اپنی بیوی رضیہ کی مدد سے حل کرنا تھا۔ پچھلے 2 دن اسی افراتفری میں گزرے کہ رضیہ کی طرف میرا دھیان ہی نہیں جا سکا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مجھ سے ملنے آئے تھے، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ کوئی بہت ہی خاص بات ہے۔ تم لوگ گاؤں والوں کی نظر بچا کر میرے پاس آئے ہو، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ میں نے باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ایسی ہی بات ہے تھانے دار صاحب، صابر خاصے جوش سے بولا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، رضیہ کھوج کھرا لگانے میں کام یقین بڑی ماہر ہے۔ ہاں بتایا تھا۔ میں نے گہری نظر سے رضیہ کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بھائی رضیہ، تم نے کیا کھوج اور کھرا نکالا ہے؟ رضیہ دیکھنے میں ایک عام سی دیہاتن نظر آتی تھی، تاہم اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی، اور یہ چمک ان لوگوں کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جن کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہو۔ وہ عام دیہاتن عورت ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی پرکشش بھی تھی۔ میں سوال کر کے خاموش نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جواب دینے سے پہلے اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ صابر علی جلدی سے بولا، رضیہ نے سگھی کے چکر کا پتہ چلا لیا ہے جناب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سرسراہتی آواز میں پوچھا، کیسا چکر؟ میں چونکہ یہ سوال براہ راست رضیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا تھا، لہذا جواب بھی اسی نے دیا۔ تھانے دار صاحب، میں نے بڑی بوڑھیوں سے سن رکھا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، پر جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور پھر یہ آپ ہی کا حکم تھا کہ دیوار کے اس پار کے حالات کا اندازہ لگانا ہے۔ لمحے بھر کو روک کر اس نے گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگی، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ قانون کی مدد کے خیال سے کیا ہے جی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو رضیہ، میں نے بھی سراہنے والے انداز میں کہا۔ سگی کی موت جن حالات میں ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں مکمل تفتیش کی جائے۔ اس قانونی تقاضے کو نبھانے میں کوئی برائی یا گناہ نہیں ہے۔ وہ میری وضاحت کے بعد خاصی مطمئن دکھائی دینے لگی تھی۔ صابر علی بھی میری بات کی تائید میں سر کو اصاباتی جشن دینے لگا۔ میں دوبارہ رضیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب جلدی سے سگی کے چکر کے بارے میں مجھے بھی بتا دو۔ مجھے پتہ چلا ہے جناب،
وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی۔ پچھلے 7-8 ماہ سے سگھی اور بشارت جٹ میں چکر چل رہا تھا۔ بشارت جٹ؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ یہ کون ہے؟ سگھی کے کسی مرد کے ساتھ چکر کا سن کر میرا دھیان آپ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کی جانب چلا گیا تھا اور اس کیس کی لڑیاں ایک ایک کر کے جڑتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ میں نے بشارت جٹ کے بارے میں جتنی شدت سے سوال کیا تھا اس نے ان دونوں میاں بیوی کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ صابر علی نے بتایا، بشارت جٹ شوکت جٹ کا بڑا بیٹا ہے جناب۔ کیا یہ لوگ بھی مرزا سعید نگر ہی میں رہتے؟ بالکل جٹ، بالکل جناب۔ صابر علی نے ہمیں گردن ہلائی تھی۔ شوکت جٹ یہاں کا ایک چھوٹا سا زمیندار ہے اور اس کا گھر ہمارے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر ہے۔ تم سے 2 گلیوں کے فاصلے کا مطلب ہے کہ سگھی کے گھر سے بھی 2 گلیوں کا فاصلہ، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے جی، ہم اور پٹواری جی پڑوسی ہی تو ہیں۔ بشارت جٹ کی عمر کیا ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ یہی کوئی 26-27 سال، صابر علی نے جواب دیا۔ کیا بشارت جٹ شادی شدہ ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ صابر نے نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ رضیہ، تم نے بتایا ہے کہ پچھلے 7-8 ماہ سے سگھی اور بشارت جٹ میں کوئی چکر چل رہا تھا۔ میں نے صابر علی کی بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس چکر کی کچھ وضاحت کرو گی؟ وضاحت کیا کروں جی، آپ خود ہی بڑے سیانے ہیں۔ وہ چبرس ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہی چکر تھا، عاشقی اور معشوقی والا۔ تمہارا مطلب ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ میں نے ابھی تک ان میاں بیوی کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے نازک ترین حصے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ میں پٹواری مشتاق سے اس کی عزت رکھنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ حتی الامکان کوشش یہی تھی کہ اپنے وعدے کو نبھاؤں۔ کوئی تفتیشی رکاوٹ آڑے آ جاتی تو دوسری بات تھی۔ جی ہاں بالکل، رضیہ نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی۔ میرا یہی مطلب ہے تھانے دار۔ کیا ان کے عشق کا معاملہ گاؤں والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ کام وہ بڑا ہی چھپ چھپا کر رہے تھے، رضیہ نے بتایا۔ پھر تم نے کیسے ان کے اس کارنامے کا سراغ لگا لیا؟ ویسے ان کے چھپ چھپا کر کرنے والے معاملے سے میں بھی متفق تھا، کیونکہ اگر یہ قصہ سرے عام ہوتا تو تھوڑی بہت سونگن تو مشتاق پٹواری کو بھی ہو ہی جاتی۔ میرے سوال کے جواب میں رضیہ نے بتایا، تھوڑی مشکل تو پیش آئی ہے تھانے دار جی، لیکن میں نے جیسے تیسے آپ کے حکم کے مطابق کام کر دیا ہے۔ اس چکر کا اور کسی کو پتہ ہے رضیہ؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ بے بسی سے بولی۔ اگر تم اس چکر کو ثابت کرنے کا کہو تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں گواہی کے لیے شاہدہ کو آپ کے پاس پیش کر دوں گی، وہ سادگی سے بولی۔ یہ شاہدہ کون ہے؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ یہ سگھی کی بہت ہی قریبی دوست ہے، رضیہ نے بتایا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس چکر کے بارے میں اگلوایا ہے۔ اگر سگھی زندہ ہوتی تو شاید شاہدہ جو ہے زبان نہ کھولتی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اس چکر کے بارے میں اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ رضیہ، یہ تو تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے، تم گھر جا کر آرام کرو۔ صابر علی نے پوچھا۔ رضیہ کو دوبارہ تھانے آنے کی ضرورت تو نہیں؟ بالکل نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں شاہدہ اور بشارت بٹ سے اب خود ہی نبٹ لوں گا۔ کہیں میرا نام تو نہیں آئے گا نا جناب؟ رضیہ نے حفظ ماتم کے طور پر پوچھا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ بے فکر ہو جاؤ تم، مجھے جو کچھ بھی کرنا ہوگا اپنے مخصوص انداز میں کروں گا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے تمہاری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں آگے بڑھ کر بشارت جٹ کی گردن پر ہاتھ ڈالا ہے کہ الفاظ نے میاں بیوی کو بری طرح چونکا دیا۔ صابر علی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت ہوتی تو سگھی اپنی جان سے کیوں جاتی؟ میں نے گول مول جواب دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سگھی کی موت میں بشارت جٹ کا ہاتھ ہے؟ ہو بھی سکتا ہے ایسا۔ ان کے چہروں پر موجودہ الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ کبھی مجھے اور کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر تعجب خیز انداز میں تکنے لگے۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، تم لوگ اپنے ذہنوں کو نہ تھکاؤ اور گھر جا کر آرام کرو۔ میری تفتیش کا جو بھی نتیجہ برآمد ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ شاہد اور بشارت کو میں نے یک کے بعد دیگرے تھانے بلوا لیا۔ ان کی آمد میں نے دانستہ آدھے گھنٹے کا فرق رکھا تھا اور یہ کاروائی صابر علی اور رضیہ کے جانے کے
فوراً بعد عمل میں آ گئی تھی۔ میں نے متعلقہ لوگوں کو ایک رات کی مہلت دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ بشارت جٹ کو گاؤں سے باہر کھیتوں میں سے پکڑا گیا، اس لیے کہ وہ اکیلا ہی تھا، جبکہ شاہدہ کو تو گھر سے نکال کر تھانے لایا گیا تھا۔ چنانچہ اس کے ساتھ رحمت بی بی بھی ساتھ آ گئی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ بشارت جٹ کو اس بات کی قطعاً کوئی خبر نہیں تھی، مگر کہ گھر کی بیدن شاہدہ بھی اس وقت تھانے میں موجود ہے۔ بشارت حوالے میں تھا اور شاہدہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے رحمت بی بی کو بتا دیا کہ معمول کی پوچھ تاچھ کے بعد میں انہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ میں دراصل شاہدہ سے رضیہ کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا تاکہ بشارت جٹ پر مضبوطی کے ساتھ ہاتھ ڈالا جا سکے۔ میں نے واقعتاً شاہدہ اور اس کی ماں کو 10-15 منٹ میں فارغ کر دیا۔ میں نے بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے شاہدہ کی زبان سے وہ راز اگلوا لیا جو تھوڑی دیر پہلے رضیہ کی زبانی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے جب انہیں زبان بند رکھنے کی تاکید کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو انہیں یقین نہیں آیا۔ رحمت بی بی نے غیر اعتباری انداز میں مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم جائیں جی؟ ہاں ہاں، میں نے ہمیں گردن ہلائی۔ تو کیا آج رات تھانے میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ نہیں جی نہیں، بالکل نہیں۔ رحمت بی بی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی، خدا کسی دشمن کو بھی تھانے میں رات گزارنے کا موقع نہ دے۔ تمہارا مطلب ہے ہم کسی دشمن سے بھی زیادہ برے لوگ ہیں؟ میں نے تفریحاً پوچھ لیا، جو دن رات یہاں تھانے میں پڑے رہتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ تصحیح کرنے والے انداز میں بولی۔ آپ تو اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، تم دونوں بھی اپنی ڈیوٹی نبھانے کی کوشش کرنا، میں نے تنبیہ انداز میں کہا۔ یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا ہدایت دی ہے؟ جی جی یاد ہے، انہوں نے یک زبان کہا، پھر بڑی سرعت کے ساتھ میرے کمرے سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی ادراری عجلت کو دیکھتے ہوئے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ان کے ذہنوں میں یہ خوف اجاگر ہے کہ اگر وہ مزید ایک لمحہ بھی تھانے میں رک گئی تو میں انہیں پکڑ کر حوالات میں بند کر دوں گا۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد میں نے بشارت جٹ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ میرے عملے کے کئی افراد سے یہ سوال کر چکا تھا کہ اسے کس جرم میں پکڑ کر تھانے لایا گیا ہے۔ وہ میرے سامنے پہنچایا گیا تو میں نے کڑی نظر سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا، جانتے ہو بشارت، میں نے تمہیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ بات تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھی ہے، وہ فریادی لہجے میں بولا، لیکن کوئی مجھے کچھ بتاتا ہی نہیں۔ اس لیے کوئی کچھ نہیں بتاتا کہ یہ تمہارا نہیں، میرے پوچھنے کا سوال ہے، میں نے سخت انداز میں کہا۔ بتاؤ تم، میں ایسی کون سی خوبی ہے جسے دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں بڑے ہی چاؤ سے اپنے پاس بلایا ہے؟ جی، آپ کی باتیں تو میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہی، وہ چوکنا نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں پریشان ہو گیا ہوں جی، سمجھاتا ہوں میں تمہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھنا چٹکی بجاتے میں تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ آئندہ 5 منٹ میں نے اسے اس کے کرتوتوں سے آگاہ کر دیا۔ وہ کسی بھی طرح یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے میرے بعض سوالوں کے جوابات ایسے بودے دیے تھے کہ اس کی سگی کے موت کے میں ملوث ہونے کا مجھے یقین ہو گیا تھا۔ لہذا میں نے اس کی تن فن اور عقل کو ٹرائل کرنے کے لیے اسے حوالدار برکت علی کے حوالے کر دیا۔ حوالدار برکت مجرموں کی زبان کھلوانے میں بڑا ہی تیز آدمی تھا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو برکت علی نے بشارت جٹ کو بالکل سیدھا کر دیا تھا۔ رات بھر کی مہمانداری نے اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ رات کو شوکت جٹ نے 2-3 مرتبہ تھانے کا چکر لگایا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن تھانے کے عملے نے اسے حوالت تک جانے کا موقع فراہم نہیں کیا تھا، اور یہ سب میری ہدایت کا نتیجہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار برکت علی نے بشارت جٹ کو میرے سامنے پیش کر دیا اور بڑے ہی فخر سے بتانے لگا، ملک صاحب، بندہ سچ بولنے پر بری طرح آمادہ ہے، آپ چاہیں تو اس کا بیان قلم بند کر لیں۔ اچھا، میں نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا اور پھر بشارت جٹ کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا۔ کیوں بھائی، برکت علی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بولا، بس رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ رات حوالدار نے اس کی کچھ زیادہ ہی مہمانداری کر دی تھی۔ اس کا انگ انگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتا۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالا اور بشارت جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں بھائی اب شروع ہو جاؤ، اور وہ میرا اشارہ پاتے ہی شروع ہو گیا۔ اس روز میں نے بشارت جٹ کا جو بیان قلم بند کیا وہ در حقیقت اس کا اقبال جرم تھا۔
اس نے اپنے چھوٹے بڑے تمام جرائم کا اقرار کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق اس نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت سگی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا۔ انہی چوری چھپے کی ملاقاتوں میں وہ ایک نازک لمحے کے دوران میں وہ دونوں اخلاقی حدود کو پھلانگتے چلے گئے، جس کا نتیجہ وہی نکلا جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں درج تھا۔ اپنے اقبالی بیان میں بشارت جٹ نے جو سب سے زیادہ سنسنی خیز انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ اس نے سگی کی چاچی زلیخا کے اشارے پر کیا تھا۔ زلیخا سگی سے بہت زیادہ حسد کرتی تھی۔ نغمہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ سگی کو پسند کر کے چلے جاتے۔ رفتہ رفتہ زلیخا کی سگی کے لیے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بشارت جٹ کے ساتھ سگی کو ملوث کر کے مشتاق پٹواری کی نظر میں اسے گرانا چاہتی تھی کہ وہ ایک آوارہ اور بدماش لڑکی ہے اور اس کی صحبت کا اثر نغمہ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ مشتاق پٹواری اپنی بھابھی اور بھتیجی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب خورشید بی بی کہیں گم ہو گئی تو پٹواری کی ساری توجہ سگی کی جانب چلی گئی تھی اور اس بات سے زلیخا کو بڑی اذیت پہنچتی تھی۔ وہ حسد اور حرص کی آگ میں جلنے لگی۔ زلیخا کی خواہش تھی کہ سگی کسی طرح مشتاق پٹواری کی نظر میں بری ثابت ہو جائے اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیابی کے لیے اس نے بشارت جٹ کی مدد سے ایک ڈرامہ لیا۔ لیکن جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ بشارت جٹ نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھر دیا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دوسری جانب بشارت بھی بڑی مشکل میں آ گیا تھا۔ ان کے مشترکہ کارنامے کے نتائج کی روشنی میں سگی بشارت جٹ سے شادی کے لیے ضد شروع کر چکی تھی اور یہ ان کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا۔ جب زلیخا اور بشارت جٹ نے ایک دوسرے کو اپنی بیتا سنائی تو زلیخا کے شیطانی ذہن نے فوراً اس مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس نے بشارت جٹ کے ذریعے سگی تک سفوف کی ایک پڑیا پہنچائی جو در حقیقت ایک زور اثر زہر تھا۔ بشارت نے مذکرہ پڑیا سگی کو دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ رات کو سوتے وقت یہ دوا کھا لے گی تو اسے اس مصیبت سے نجات مل جائے گی جس کی وجہ سے وہ بشارت جٹ کو شادی کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ سگی کے پاس اور کوئی محفوظ راستہ نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً اسے بشارت جٹ کی بات ماننی پڑی جو کہ اصل میں زلیخا کی بات تھی۔ بہرحال حسب پروگرام وقعے کی رات سگی نے سفوف کی وہ پڑیا اپنے معدے میں پہنچا دی اور موت کی ابدی نیند سو گئی۔ زلیخا نے اپنے منصوبے کو فائنل ٹچ دینے کے لیے بشارت جٹ کی مدد سے سگی کی لاش کو پھانسی پر لٹکا دیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ سگی نے خودکشی کی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ نکتہ موجود تھا کہ اگر پولیس کو کسی طرح سگی کے پیٹ میں پوشیدہ راز کی خبر ہو بھی گئی تو یہی سمجھا جائے گا کہ سگی نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے خودکشی کی ہے۔ چنانچہ زلیخا کی راہ کا ہر کانٹا صاف ہو چکا تھا۔ زلیخا کی یہ بدقسمتی کہ میں سگی کی لاش کو دیکھتے ہی چونک گیا تھا اور ایک مخصوص سوچ کے ساتھ جب میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا تو کامیابی نے میرے قدم چوم لیے تھے۔ میں نے بشارت جٹ اور زلیخا بی بی کے خلاف بڑا سخت قسم کا چالان تیار کر کے انہیں عدالت کے حوالے کر دیا۔